دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ برادرانی اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اب جو آگے آپ آڈیو سننے جا رہے ہیں، اس آڈیو کے اندر طارق جمیل نے ایک واقعہ بیان کرا ہے جو کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے اور گڑا ہوا واقعہ ہے، جھوٹا واقعہ ہے۔ بہت سے خطیبوں نے اس کو جو ہے اپنے بیان میں جگہ جگہ بیان کرا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بہت سے خطیبوں نے بیان کرا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ طارق جمیل نے اس کو بیان کرا۔ اب طارق جمیل کون ہے بھائی؟ بقول دیوبندیوں کے بہت بڑے مبلغ اسلام، بہت سے لوگ ان کے بیان سن کر جو ہے گمراہی سے باہر نکلے، دین کا راستہ اپنایا، نماز کی پابندی شروع کی، سنتوں کی پابندی شروع کی، ٹھیک ہے، شرک و کفر سے باہر آئے، فرقہ پرستی سے باہر آئے، مسلمانوں کی اتحاد کی بات کی، اتحاد امت کی بات کی، امت کو جوڑنے کی بات کی، امت کو توڑنے کی بات نہیں کی، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اعتراض ہمارا یہاں پر مولوی طارق جمیل پر اس لیے بنتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا انٹرنیشنل مولوی ہے، اور اتنے بڑے انٹرنیشنل مولوی سے اتنی بڑی غلطی ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلو کوئی چھوٹا موٹا کوئی عالم ہوتا، کوئی خطیب ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے یار چلو یہ تو چھوٹا موٹا مولوی دیوبندیوں کا، چھوڑو یار، اس سے کیا لینا ہمیں، لیکن اتنے بڑے مولوی صاحب جن کا دنیا میں نام چلتا ہے، جو وقت کے گنگوہی ہیں، یعنی کہ وقت کے دیوبندیوں کے قطب الارشاد ہیں، قطب العالم ہیں، ٹھیک ہے جی، جن کو کہ دیوبندی لوگ اللہ کا ولی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کے ولی جو کہ دیوبندیوں کے نزدیک ثابت ہیں، وہ صاحب حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک جھوٹا واقعہ بیان کر رہے ہیں جو واقعی ثابت نہیں ہے، جس کی سند کے اندر راوی موجود ہے جو بالکل کذاب ہے، حدیثیں گڑنے والا، جھوٹ بولنے والا۔ اس واقعہ کو جس میں صحابی کی توہین اور اللہ کے رسول کی طرف غلط باتیں منسوب ہے، وہ واقعہ صاحب بیان کر رہے ہیں، لیکن دیوبندی لوگ اجی مولوی طارق جمیل صاحب ان سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے، تمہیں تو ان سے نفرت ہے، تمہیں تو ان سے بغض ہے، تم ان کی کمیاں دیکھتے ہو، ان کا کام بھی تو دیکھو۔ ارے کام کر کے ہم پہ احسان کیا ہے کیا؟ کام کرا ہے تو کہ اللہ کے رسول کی طرف، صحابہ کی طرف جھوٹ باندھے گا؟ ہم پہ تو اس نے احسان نہیں کرا۔ تو اسی مقصد سے دوستوں میں نے یہ آڈیو بنانا ضروری سمجھا ہے، اور اس میں ہماری ایک دیوبندی سے بات بھی ہوئی ہے، تو وہ دیوبندی جو ہے صلاح الدین نام بتایا اس دیوبندی نے، اس سے ہماری جو گفتگو ہوئی ہے، گفتگو آپ سماعت فرمائیں، اور جتنے بھی لوگ طارق جمیل کے فالوورز ہیں، اس کے فین ہیں ملنے والے، ان تک یہ آڈیو ضرور پہنچے۔ دیکھو تمہارا مولوی طارق جمیل خود جھوٹے واقعہ بیان کرتا ہے، یہ تو ابھی ہم نے صرف ایک واقعہ جھوٹا پکڑا ہے، اور ہمارے اہل سنت کے علماء نے اس کی کئی جگہ مکاریاں پکڑی ہیں جہاں پر اس نے جھوٹ بولا، اللہ کے رسول کی طرف نے جھوٹ باندھا، ٹھیک ہے، صحابہ کرام کی طرف جھوٹ باندھا، امام حسن کی طرف بکواس کی، امام حسین کی شان میں بکواس کی بدبخت نے۔ تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی کوشش تھی ہماری کہ ہم نے سوچا چلو اس پر بھی ویڈیو بنائی جائے، تو اس لیے ہم نے اس پر ویڈیو بنائی ہے۔ تو آپ سبھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ خوب شیئر کریں، خوب اس میں لائک کمنٹ کریں، اور بالخصوص دیوبندیوں تک تو ضرور پہنچائے جو طارق جمیل کے پکے پجاری ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلک اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے، ہمارا جینا بھی اسی پر ہو، ہمارا خاتمہ بھی اسی پر ہو، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی نہیں، جیسے یہ بھائی صاحب، ہمارے بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس واقعے کی سند نہیں ملی، یعنی کہ حدیث کی کتاب میں ہم نے اس کو نہیں دیکھا، یہی کہہ رہے ہیں نا یہ اس واقعے کو۔ اچھا میری بات سن رہے آپ، میری بات سن رہے ہیں؟ نہیں پہلے ایک منٹ بھائی یہ بات تو پوری ہو جائے، ایک منٹ، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں۔ بول لیجیے، ٹائم ہی خراب کرنا ہے آپ نے، میں جب آپ سے کہہ رہا ہوں عبداللہ بھائی کے بولنے میں تھوڑا فرق ہوا ہے، وہ میں کلیئر کر دے رہا ہوں نا، تاکہ ٹائم خراب نہ ہو آپ کا میرا بھی۔ چلیے پہلے آپ کلیئر کریے۔ ہاں پہلے آپ میری بات دیکھیں سنیں، کل کی بات ہے، کل رات کے آس پاس کی بات ہے، 8 یا 9 کے آس پاس لگ بھگ، تو میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیان سنا تھا، اس میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ علقمہ نام سے ایک صحابی تھے، ان سے وقت انتقال جو ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کی والدہ ہیں تو ان کو بلاؤ، تو ان کی والدہ کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا بھائی کہ تمہارے بیٹے سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، کیا مسئلہ ہے؟ تو والدہ نے کہا بھی تو ویسے ہے، اچھا ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن میری بات نہیں سنتا ہے، میرا نافرمان ہے۔ تو اس نے اللہ کے رسول نے فرمایا بقول طارق جمیل صاحب، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں جو ہے تیرے بیٹے کو جلا دوں گا لکڑیاں ڈال کے،
تو ماں نے کہا نہیں میرے بیٹے کو جلائیے مت، میں اس کو معاف کر دیتی ہوں. تو اس طرح سے جو ہے یہ واقعہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ منسوب کیا گیا ہے. اب حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ جلیل القدر صحابی ہیں، کیونکہ ان سے جو ہے حدیثیں بھی مروی ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک حدیث بہت مشہور معروف حدیث ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، تو وہ بھی ان سے مروی حدیث. تو ایک فقیر صحابی کے تعلق سے ایک ایسی روایت منسوب کی جا رہی ہے معاذ اللہ کہ وہ نہ کہ ماں کے نافرمان تھے، اور بیوی کے معاذ اللہ زیادہ بات مانتے تھے، بیوی کی ماں کی بات نہیں مانتے تھے. بتائیے اب اس میں دیکھیے، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب اس واقعہ کو بیان کرنے سے ان کی کمی نکالنا میرا مقصد نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو لوگ حضرات اہل تحقیق ہیں، جو محقق لوگ ہیں، کم سے کم انہیں تو اس بارے میں تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے کہ بھائی یہ واقعہ حضرت علقمہ کی طرف منسوب ہے، یہ واقعہ ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے. پھر دوسری بات، سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے نا ایک بہت بڑا نام ہے، کوئی چھوٹا موٹا مولوی نہیں ہے. چلو یار گلی میں فلاں خطیب ہے فلانا مقرر اس نے بول دیا، ہے نا جی. تو ایک بڑے عالم کا، اتنے بڑے لیول کا نام ہے جن کا انٹرنیشنل لیول کے وہ مبلغ کہلاتے، تو یار اتنے بڑے مبلغ کو اس طرح کا بے احتیاطی والی بات برتنا اور ایسا واقعہ بیان کرنا، یہ تو خیر ہمیں بالکل بھی سمجھ میں نہیں ہے. یہ آپ کی تحقیق ہے کہ یہ واقعہ جو انہوں نے بیان کیا یہ غلط ہے، یہ ایسا مطلب آپ بالکل پکے ہیں؟ بالکل پکا ہوں. ہاں تو اگر آپ پکے ہیں تو اگر یہ ان کی غلطی ہے تو عالم علمی غلطیاں ہوئی ہوگی. میری تحقیق نہیں ہے، میں اس پر کچھ کہہ نہیں پاؤں گا. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے، اس میں اس روایت میں ایک راویہ کا نام ہے ابو الورقہ نام. ابو الورقہ نام کا جو راوی ہے اس کے بارے میں جو محدثین کی جو آرا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہایت ہی جھوٹا انسان تھا. اچھا سمجھے جی. ہاں متروک الحدیث پر اس کو کہا گیا کہ یہ ایسا سستا متروک الحدیث. تو امام ذہبی نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر، جو آپ کی اگر کسی حدیث مطلب کسی راوی پہ گرا ہے اور وہ حدیث اگر ضعیف ہو جاتی ہے تو کیا فضائل میں بھی نہیں لی جاتی؟ نہیں موضوع ارے موضوع چلیے میں موضوع نہیں ایک میں تھوڑا سا آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، کیا مسائل میں نہیں فضائل میں بھی نہیں لی جا سکتی؟ جی آپ کا سوال ہوگا مکمل. میں پوچھ ہی تو رہا ہوں آپ سے، کیا اگر کوئی ضعیف حدیث ہے تو کیا وہ فضائل میں بھی نہیں لی جا سکتی؟ آپ ایک ہی بات کو دو بار کیوں دہرا رہے ہیں؟ آپ ایک ہی بات کو دو بار کیوں دہرا رہے ہیں؟ سوال ہو گیا. ٹھیک ہے، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ضعیف حدیث فضائل میں قبول جب کری جاتی ہے جب وہ حدیث نہ تو قرآن کے خلاف موجود ہو، نہ صحیح حدیث کے خلاف ہو، نہ اجماع امت کے خلاف ہو، نہ کسی بھی ضروریات دین کے یا اسلام کے کسی ضروری مسئلے کے خلاف ہو. جب اس ضعیف حدیث کو ہم قبول کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف فضائل کی حد تک، فضائل کے حد تک اس کو قبول کر سکتے ہیں. کون سی حدیث کو؟ جو ضعیف ہو جو ضعیف صحیح حدیث کے خلاف نہ ہو، قرآن کے خلاف نہ ہو، اجماع امت کے خلاف نہ ہو. اور اس حدیث کے خلاف حضرت اجماع امت تو ہے نہیں. جی ہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. سورۃ الحدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سابقون اولون تمام صحابہ کا ذکر فرمایا. اللہ فرماتا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جو بعد میں ایمان لائے، اللہ ان سب سے راضی ہوا، اللہ نے ان سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما لیا. قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے نا، اور یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، اس قرآن پاک کی آیت کے اوپر ان لوگوں کا جو خود کو اہل سنت کہتے ہیں، اگرچہ وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس قرآن کی آیت سے تمام صحابہ کا قطعی جنتی ہونا ثابت ہے. حضرت آپ کہیں اور جا رہے ہیں. یہ ایک واقعہ جیسے اس طرح کے اگر آپ واقعات اگر آپ صحابہ کے اللہ کا خاص انعام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کے اوپر کہ اللہ ان کو خطا پر باقی نہیں رکھتا. خطا پر باقی نہیں رکھتا. خطا ہونا حضرت معصوم نہیں ہے. حضرت معصوم نہیں ہے. حضرت دیکھیں ہم نے مانا، لیکن بات یہاں پر دیکھیں اصل میں مسئلہ پتہ کیا؟ دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے اب جیسے میں مختصر کر رہا ہوں. آپ کا اللہ نے
اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ مجھے سمجھانے کی غرض سے بات کر رہے ہیں. یقیناً آپ کا علم ہم سے زیادہ ہے, میرا علم آپ سے کم ہے. ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں حضرت, میں عام انسان نہیں حضرت, میں عام انسان ہوں. میرا حقیقت تو یہ ہے ہم بھی عام ہیں, ہم کوئی خاص نہیں ہے, ہم کوئی شیب نہیں ہے, ہم بھی عام انسان ہیں. ہر انسان عام انسان ہو جائیں گے. نہیں ہم نے حضرت سمجھنے والی بات انگلش نہیں ہم یہاں ایک نقطہ میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہ رہا ہوں, اس نقطے کو آپ سمجھ لیں پہلے. جی مسئلہ یہ ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث قبول کی جاتی ہے, لیکن دھیان رکھیے گا ضعیف میں اور موضوع میں عموم اور خصوص کا فرق ہوتا ہے. اب یہ عموم اور خصوص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر موضوع حدیث ضعیف ہوتی ہے, لیکن ہر ضعیف حدیث موضوع نہیں ہوتی ہے. جی موضوع حدیث جو ہوتی ہے نا, یہ ضعیف حدیث کا نہایتی گرا ہوا درجہ ہوتی ہے, بالکل گرا ہوا درجہ ہوتی ہے موضوع. کیا موضوع حدیث کو فضائل میں بھی نہیں لے سکتے حضرت جی؟ موضوع حدیث کو بغیر وضاحت کے بیان کرنا ہی حرام ہے. فضائل میں تو بھول جائیے آپ. اچھا فضائل میں بھی نہیں. موضوع کا مطلب ہی ہوتا ہے, نہیں موضوع کا مطلب یہ حدیث موضوع ہے, یہ بات کنفرم ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے. بالکل 100% کنفرم ہے, کیونکہ جس کا راوی کذاب ہو, جس کا راوی متروک ہو, تو وہ حدیث پھر ضعیف نہیں ہوتی ہے. ضعیف پتہ کب ہوتی ہے؟ ضعیف جب ہوتی ہے جب راوی سکا ہو, یعنی راوی سچا ہو, لیکن اس کا قوت حافظہ کمزور ہو اور وہ ہم سمجھ رہے ہیں وہ بیان کرنے میں غلطی کر جائے, تو وہ ضعیف ہوتی ہے. لیکن جو جھوٹی بولتا ہے, جو صحابہ پر تبرہ کرتا ہے, اگر اس چین میں تمام اس میں جو پوری جو یہ جو راویوں کی جو چین ہے, اس میں تمام راوی ایسے بھی ہوں گے جو سکھا ہوں گے, سچے ہوں گے, اس سے فرق نہیں پڑتا ہے نا. اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. اگر بیچ میں یہ ایک آ گیا, اگر بیچ میں ایک راوی جو آپ بتا رہے اس طرح کے آ گئے, تو اصول یہ بنیں گے کہ وہ موضوع ہو جائے گی, ترنت ضعیف ہونے کی وجہ موضوع ہوگی. بالکل موضوع ہوگی. اس کی وجہ سے ٹھیک ہے سر. سب سے پہلی بات یہ ہے, کوئی بھی حدیث جب بیان کی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ آتا ہے اللہ کے رسول کا. اللہ کے رسول نے فرمایا, صحابی نے اللہ کے رسول سے بیان فرمایا, صحابی سے تابعین, طبع تابعین میں آگے جا کے جو راوی کا سلسلہ جوتا وہ جوتا ہے. تو دیکھیے اوپر جو نام ہے وہ تو سارے سچے ہیں نا, تابعین کے, طبع تابعین کے, صحابہ کے, حضور کے, یہ تو سارے سچے ہیں. لیکن ان سارے سچوں کے حوالے سے بیان کون کر رہا ہے؟ تو جو بیان کرنے والا وہ تو ایک نمبر کا جھوٹا مکار ہے, متروک الحدیث ہے. اب اس کی بات بالکل معتبر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا نام لے چاہے صحابہ کا نام لے. سمجھے بات کو آپ؟ جی. تو یہ مسئلہ ہے. رہی بات یہ کہ اگر سارے راوی سکا ہوں اور ایک راوی اگر ضعیف مل جائے, اس میں صرف لیکن سکا ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیے ضعیف جو ہوتا ہے نا, ضعیف راوی خود سکا ہوتا ہے. سکا کا مطلب ہوتا ہے کہ جھوٹا نہیں ہے, سچ بولتا ہے, لیکن اس کا قوت حافظہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, یہ حدیث بیان کرنے میں غلطی کر جاتا ہے. ایک ہوتا ہے غلطی کرنا, ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا کہ میں جھوٹ بولوں گا میں تو یہ ہوتا ہے کذاب راوی. تو کذاب راوی کی روایتیں کسی بھی اعتبار سے قبول نہیں کی جاتی ہے, وضاحت کے بغیر ان کو بیان کرنا بھی حرام ہے. وضاحت کا جی وضاحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مان لیجیے میں نے کوئی موضوع حدیث بیان کری آپ کے سامنے, اور میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ حدیث موضوع ہے, تو میرا اس حدیث کو بیان کرنا بھی حرام ہے. نہیں, آپ نے کہا وضاحت کر کے بیان کی جا سکتی ہے, تو وضاحت کیا مطلب, کیا وضاحت نا جی؟ وضاحت سب سے پہلے تو ہم یہ بات بولیں گے, دیکھیں بھائی ایک واقعہ کتابوں میں یہ بھی آتا ہے, ہم نے واقعہ بیان کرا, پھر ہم بولیں گے عوام کو کہ دیکھیں بھائی یہ واقعہ کتابوں میں آتا ضرور ہے, لیکن یہ واقعہ جو ہے بالکل موضوع ہے, گڑا ہوا ہے, آپ اس پر اپنا اعتماد نہ رکھیں. اچھا یہ کہا جائے گا کہ آپ اس پر اعتبار نہ کریں, اس پر آپ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اچھا یہ بھی کہا جائے گا ہمارا بھی نہیں, بالکل. اچھا جی آپ کی بات کو, آپ جو کہہ رہے ہیں اس حدیث کو اور آپ کی بات کو, اب اس وقت تو لیٹ ہو گیا ہے تو اس ٹائم تو بات کنفرم نہیں کر پاؤں گا. میں پھر آپ سے انشاءاللہ پہلے اس کی وضاحت کر لوں. مسئلہ نہیں ہے, آپ ایک کام کریں, آپ جہاں رہتے ہیں نا لکھنؤ میں, آپ لکھنؤ میں کسی جید عالم سے ملیں, اور جو آپ سے میری بات ہوئی ہے آپ ان باتوں کو ان کے سامنے رکھیں. آپ نہیں, میں جو محتاج جمیع صاحب کا جو واقعہ ہے حضرت علقمہ والا, میں سیدھا واقعہ بتا دوں گا. اس پر ان سے پوچھوں گا یہ کہاں کے اوپر ہے, راوی کی جرا ہے. اسماء الرجال کتاب میرے پاس گھر میں موجود ہے, الحمدللہ میں خود ہی دیکھ لوں گا. ایسا کوئی مسئلہ تھوڑی.
अस्मा और रिजाल में दोनों किताबें हैं भाई, मैंने बताया ना उस की नाम आप मुझे, 2 किताबें हैं अस्मा और रिजाल की और दोनों मेरे पास हैं, नाम मुझे नहीं मालूम। अच्छा, लेकिन 2 किताबें हैं वो? एक जिल्द नहीं है, एक जिल्द मोटी सी एक जिल्द है, एक और है। अगर आप 2 घंटे के बाद फोन करें तो मैं आपको विद फोटो भी दिखा दूंगा, मुझे विद फोटो फोन कीजिए ऑनलाइन तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। बता दूं आपको, जी मैं बता दूं आपको यादाश्त के लिए, अस्मा और रिजाल की जो किताबें हैं इनमें ज्यादातर जो किताबें हैं वो अरबी में है। तो आपके पास जो किताब है वो अरबी वाली कि उर्दू वाली है? उर्दू वाली। नहीं, तो फिर उर्दू वाली जो है वो असल किताब नहीं है, लेकिन मुमकिन है उसमें भी उन्होंने अरबी वाली असल किताबों से तखरीज ली है। उसी किताब का ही वो तर्जुमा है, उसमें एक का नाम गालबन अगर हम गलत नहीं है तो जहन में नहीं आ रहा है असल में, और रिजाल की किताब वो तकरीबन तहजीब तो नहीं है? हाँ तकरीबन तहजीब है, वही आती है। हाँ वही वो है, और वही किताब है तकरीबन। हाँ वही है वही सर मेरा हमारा जो मेरी जो पढ़ाई वो इंग्लिश मीडियमों में हुई है, तो मैं आपसे कहा ना मेरी लाइन दूसरी है, बस थोड़ा सा अल्लाह ने शौक दिया है उलमा इकराम के साथ बैठने की, उनकी जूतियाँ सीधी करने का मौका मिला। बहुत अच्छी बात है जी। तो बस थोड़ा बहुत सीखने को मिल जाता है। हाँ, बाकी लड़ाई झगड़ा और बदतमीजी से दूर रहता हूँ और अपनी जबान को कायदे में रखता हूँ कि भाई अगर आप मुझसे इल्म में बड़े हैं, उनमें भले ही छोटे हो, अल्लाह ने आपको मुझसे ज्यादा इल्म दिया है, तो आपकी बात को मैं सराखों पे मानूंगा भी और उसको आप जो बता रहे आगे तहकीक भी करूंगा सुबह इंशाल्लाह। हालांकि मशहूर वाकया है, मैंने मौलाना तारिक जमील के अलावा भी इसको सुना। सलाउद्दीन साहब जैसे मैं बताऊँ आपको, असल में बात पता है, देखें अब हम आते हैं, अगर मशहूर जो लफ्ज है ना ये असल में मशहूर होता है हमारे उर्फ में मशहूर, हमारे नजदीक मशहूर है वो, है ना, लेकिन हमारे नजदीक मशहूर होने से वो वाकया सच्चा साबित नहीं हो जाता है। हम सच्चा नहीं करना, मशहूरी होता है। हाँ जी हाँ, मैंने मशहूरी कहा, इस्तिलाहन मशहूर जी। एक होता है इस्तिलाहन मशहूर, जिसे हम कहते हैं हदीस मशहूरा, यानी वो हदीस इतनी मशहूर होती है, इतनी मोतबर होती है कि बहुत इससे सहाबा किराम कसीर तादाद में, जिसकी वजह से वो कहते हैं हदीस मशहूरा। ठीक है, हदीस मशहूरा जो होती है ये हदीसों में दूसरे दर्जे की हदीस होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हदीस जो होती है। हजरत अगर 10 मिनट के लिए हमें वक्त है, असल में हम दुकान पे हैं, बहुत मतलब सब काम रुक गया। आप शॉपिंग कर रहे हैं? अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, अपना काम कीजिए, इंशाल्लाह कभी अल्लाह चाहा तो आगे इंशाल्लाह कभी आपसे मैं कल इसको इंशाल्लाह पता करूंगा।